کو بے قرار ہے. دوستی میں تاخیر ہماری طرف سے ہے، قرآن کی طرف سے نہیں ہے. آج میں آپ کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے کچھ سوالات کروں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا قرآن ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں گے اگر قرآن نے ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دیا تو پھر مرتے دم تک قرآن سے دوستی پکی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے قرآن سے سوال کیا، قرآن کریم مسلک، واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا، قرآن نے آپ کا نام بتایا، اساتذہ کرام نے آپ کا نام بتایا، والدین نے آپ کا نام بتایا، حضرت قاری صاحب نے آپ کا نام بتایا. قرآن آج آپ خود بتاؤ نا آپ کا نام کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو قرآن نے جواب کیا دیا ہے. فرمایا بل ہوا قرآن مجید. کیا جواب آیا؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا مقام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا فی لوح محفوظ. کہاں سے آیا بھائی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین. کون لایا؟ روح الامین کون ہے؟ جبرائیل. میں نے کہا قرآن کریم کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین. کس زبان میں آیا بھائی؟ عربی. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کون سا مہینہ؟ رمضان. میں نے کہا قرآن کریم اب رات بھی بتائیے نا کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کس رات میں آیا؟ قدر. جواب مل رہے کہ نہیں مل رہے؟ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی بتا دیا آپ نے، مقام بھی بتا دیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی بتا دیا آپ نے، مہینے سے بھی آگاہ کر دیا، رات بھی معلوم ہو گئی، ساری تفصیلات بتا دی قرآن. ہم مطمئن ہو گئے. اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ گھبرا کے پڑھو کہیں کوئی پولیس والا پکڑ کے نہ لے جائے. ایسے گھبرا کے پڑھ رہے ہو کہ جیسے پابندی لگی ہوئی ہو آپ کے اوپر کہ درود نہیں پڑھنا اونچی آواز سے. ناراض ہو نبی سے؟ نہیں. احسان مند نہیں ہو اپنے آقا کے؟ جی ہیں. یقین فرمائیے اللہ کے بعد ہمارے ماں باپ کے بھی ہم پر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنا ہم پر محمد کے احسانات ہیں. ان پر درود پڑھتے ہوئے بے قرار ہونا چاہیے، زورے بولنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا درود پڑھو ابھی ابھی اللہ ہماری عمرے کی ٹکٹ کا فیصلہ فرما دے. میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے ذرا ان کا بھی تو بتاؤ. قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا قرآن رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں، اب ذرا یہ بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور ہمارے آقا میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد
قرآن نے فرمایا آؤ نا میں تمہیں لے جاؤں فلسطین کی مسجد اقصی میں. شب معراج تمام انبیاء اور رسول وہاں موجود ہیں. رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا تمام انبیاء اور رسول صفوں میں کھڑے ہو جائیں. آدم سے عیسیٰ تک سب انبیاء اور رسول صفوں میں آ گئے. آگے امام کے لیے مصلی بچھا دیا گیا. رب نے فرمایا تیاری کر لیجیے ابھی نماز ادا ہوگی اور نماز بھی باجماعت ادا ہوگی. میرا دل کہتا ہے ڈھاکہ کے روشن نبی ہو. اس روز آدم کا دل بھی چاہتا ہوگا میں امام بن جاؤں. نوح بھی چاہتے ہوں گے امامت مجھے مل جائے. ابراہیم سوچتے ہوں گے میں تو خلیل اللہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے. اسماعیل چاہتے ہوں گے میں ذبیح اللہ ہوں مجھے امام کے مصلی پر لایا جائے. موسیٰ سوچتے ہوں گے میں کلیم اللہ ہوں مجھے امامت دے دی جائے. عیسیٰ سوچ رہے ہوں گے میں تو روح اللہ ہوں شاید مجھے امام بنایا جائے. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا جاؤ جبرائیل اعلان کر کے آؤ آدم تم بھی صف میں آ جاؤ. نوح تم بھی مقتدی بن جاؤ. ابراہیم آپ بھی پیچھے آ جاؤ. اسماعیل تم بھی صف میں کھڑے ہو جاؤ. موسیٰ تم بھی پیچھے ہو جاؤ. عیسیٰ آپ بھی مقتدی بن جاؤ. یا اللہ پھر امام کون بنے گا؟ رب نے فرمایا سارے پیچھے ہو جاؤ. فَلْيَتَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم. امام نہیں بنے گا تمام انبیاء اور رسل کا امام محمد مصطفیٰ بن گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ہے ہمارا عزیز دوستو. اللہ نے ایسا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا کہ نہ اس جیسا پہلے کبھی اللہ نے بنایا نہ اس کے بعد اللہ نے کوئی اور بنانا ہے. ایسا نبی جس کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھا لی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. کون سے شہر کی بھائی؟ مکہ. مکہ کا نام آہستہ آہستہ لے رہے ہیں. واشنگٹن کا نام تو نہیں لیا نا کہیں اللہ نے. برمنگم کی قسم کھائی اللہ نے. پیرس کی قسم کھا لی اللہ نے. نہیں. کون سے شہر کی؟ مکہ کی قسم کھائی ہے. کبھی گئے ہو؟ جی نہیں. کون گئے ذرا ہاتھ تو اٹھائیے. ماشاءاللہ بہت لوگ گئے بھائی. اور شوق کس چیز کو ہے جانے کا؟ ماشاءاللہ شوق میں کمی نظر آ رہی ہے. شوق میں کمی نظر آ رہی ہے. اب تو آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا وہ واقعہ میں جو سنایا کرتا ہوں. پاکستان میں ایک مقام پر میرا بیان تھا تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا. جیسے آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں الحمدللہ. اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. آمین. وہاں میں نے مجمع سے سوال کیا بھائی آپ میں شادی شدہ کون ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. آپ میں کون ہے شادی شدہ؟ ڈر ڈر کے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کچھ نوجوان تو آدھا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کچھ کھڑا ہی نہیں کر رہے کہ بیگم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا بتانا ہے کہ ڈر گیا. نہیں ڈرتے نہیں ہے بنگلہ دیش والے. ڈرتے نہیں بنگلہ دیش والے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کی قسم بنگلہ دیش والے توحید کی طاقت سے کام لے کر سچائی کا بول بالا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے پوچھا بھائی شادی شدہ کون کون ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. وہاں دور کونے میں کرسی پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا. کرسی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر. میں نے کہا بھائی ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں. ہم تو ایک شادی کر کے خوش ہیں الحمدللہ. دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہی نبھانے کی توفیق دے دے. آپ جوانی میں دو شادیاں کیے ہوئے ہو. دونوں ہاتھ اٹھائے تھے نا. آپ سے تو ایک ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا. وہ کہنے لگا نہیں شاہ صاحب دو کہاں. ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی.
میں نے کہا ظالم، ایک تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، اوپر سے ہاتھ بھی دونوں اٹھا رہے ہو اور کرسی سے اٹھ کے اٹھا رہے ہو، یہ کیا کہانی ہے؟ کہنے لگا شاہ صاحب شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شادی کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ میں سے مکہ جانے کا کس کس کو شوق ہے بھائی؟ آمین ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو پہنچا دے وہاں پر۔ آمین یقین فرمائیے، جب ہم مکہ جاتے ہیں نا، مدینہ جاتے ہیں تو اپنے ڈاکے کی وجہ سے نہیں جاتے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے نا۔ ہم جب عمرے کا حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے کہاں جاتی ہے؟ ادھر دیکھو، جی ہم سوچتے ہیں ٹکا تو ہے نہیں، عمرے پہ کیسے جائیں گے بھائی؟ ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں، ڈالر نہیں ہے، پاؤنڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عمرے پر کیسے جائیں گے؟ اور آؤ میں تمہیں اپنے ایمان کی بات بتاؤں، رب العزت کی جلالت کی قسم، ہمارا ٹکا عمرے پہ نہیں لے کر جاتا، ہمارا اللہ لے کے جاتا ہے۔ ٹکے میں کوئی طاقت نہیں، اللہ میں ہے ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ جب فیصلہ فرما لیتا ہے، حالات بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی وہی بناتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کے جواب ملے کہ نہیں ملے؟ ملے۔ آخری سوال قرآن سے کرتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے قرآن کریم سے کہا، قرآن کریم آج کل میں بہت پریشان ہوں، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، راتوں کو نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ کون سی دوائی کھاؤں؟ کون سی انجیکشن لگاؤں؟ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ کس ہسپتال میں جاؤں؟ کتنا پیسہ جمع کروں کہ سکون مل جائے؟ سکون کہاں ہے؟ قرآن بتاؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر۔ دوائی میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں، ٹاکے میں سکون نہیں سونے میں سکون نہیں ہیرے جواہرات میں سکون نہیں ساری کائنات میں سکون نہیں، تو پھر یا اللہ بتاؤ نا سکون کہاں ملے گا؟ رب نے فرمایا، الا بذکر اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، سونا چاندی ہیرے موتی جمع کرتے نظر آنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یا اللہ کیا کیا کریں؟ رب نے فرمایا، سکون چاہیے تو مجھے یاد کیا کرو نا، اللہ اکبر۔ یاد کیا کرو نا ڈھاکہ والو اللہ کو، بھول نہ جایا کرو اللہ کی قسم، تم بھول بھی جاؤ تو اللہ کبھی تمہیں نہیں بھولتا ہے۔ ہم سے فجر چھوٹ جاتی ہے، اللہ کبھی ناشتے میں دیر نہیں ہونے دیتا۔ ہم سے عشاء قضا ہو جاتی ہے، اللہ کبھی رات کی نیند کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہم سے ظہر قضا ہو جاتی ہے، اللہ کبھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، وہ ہمیں کبھی نہیں بلاتا۔ اس لیے اس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ رب نے فرمایا، جب مجھے یاد کیا کرو، کن کن کے نہ یاد کیا کرو، بے شمار یاد کیا کرو انشاءاللہ۔ تصویر پر نہیں، دل سے کرتے ہو تو یاد اللہ کو اور مل کے یاد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ یہ جو دائیں طرف والے ہیں اور وہ جو سامنے طرف والے ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہیں میں نے کوئی غلطی کر دی تم نے؟ نہیں میں تو 8 سال سے آنے کی کوشش میں تھا، 2015 میں میرے والد کا انتقال ہوا،
اس کے بعد سے احباب چاہتے تھے میں آ جاؤں، لیکن اللہ کی تقدیر ہے 2025 میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے شاہ صاحب ہم نے 9 سال آپ کا انتظار کیا اور ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے 900 سال آپ کا انتظار کیا۔ لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں ادھر میں اکیلا ہی کلمہ پڑھ رہا ہوں، ادھر دائیں طرف والے بھی چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے پیچھے والے وہ بھی چپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی میں اپنے نام کا ذکر تو نہیں کروا رہا، آپ کے اللہ کا ذکر کروا رہا ہوں نا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ شرماتے کیوں ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہو؟ ارے آنکھیں بند کر لو پھر اللہ کو دے دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کی کسی بات میں وہ طاقت نہیں جو اس کلمے میں طاقت رکھی ہوئی ہے۔ پڑھ کے دیکھو نا، دل جوان نہ ہو تو میرا نام بدل لینا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابھی بھی آواز کم آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اتنا اونچا بولو، اتنا زورے بولو کہ تمہاری آواز عرش تک چلی جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کئی باتیں ہو ٹکناف والوں کے۔ 2 دن پہلے میں ٹکناف میں تھا، ڈھاکہ والوں یقین فرمائیے جہاں تک نظر جا رہی تھی مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے تھے۔ رات کے 12 بجے میں نے ان کو ذکر شروع کروایا، وہ ذکر کرتے چلے گئے اور میں روتا چلا گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے مسلمان اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ دنیا ساری سوئی ہوئی ہے، دنیا ساری کاروبار کر رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر اپنے رب کو زور سے یاد کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمہیں اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کلمہ بھی یاد رکھو، اس کا ترجمہ بھی یاد رکھو۔ رکھو گے نا؟ انشاءاللہ نہیں لاؤ گے؟ نہیں بولیں گے۔ اگر تمہیں کوئی مارنے کی دھمکی دے کلمے کو چھوڑ کو نہیں دو گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی تمہیں ٹکے کا لالچ دے کلمے کو چھوڑو گے تو نہیں؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں ڈرتے، انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ آخری سانس تک کلمے سے وفا کریں گے، کلمے سے وفا کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ وفا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ہے ایمان آپ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے۔ ایسا بولا آپ نے، لگتا ہے تھوڑا استخارہ کر رہے ہو، نہیں، کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے؟ نہیں۔ بس یہی تو ترجمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ دیا ہے۔ یہ بھی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ قرآن سے دوستی پکی کریں گے، قرآن سے دوستی پکی کریں گے، قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو حافظ بنائیں گے، انشاءاللہ، خود قرآن کے محافظ بن جائیں گے، انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔